شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین۔ ویلکم ٹو دا شو۔ عاشورہ محرم کے سلسلے میں جناب پروفیسر ڈاکٹر عابد ندیم صاحب کا جو مبسوط بیان ہے ہمارے اس پروگرام میں، اس کا آج تیسرا حصہ پیش کیا جائے گا، جس میں جو واقعات ہیں کربلا کے وہ بیان کیے جائیں گے، اور جناب ڈاکٹر صاحب یہ بیان فرمائیں گے کہ کس طرح سے حضرت امام حسین کی قربانی ہے، اس نے اسلام کو زندہ کر دیا ہے۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر عابد ندیم صاحب۔ بہت شکریہ سر، ہمارے اس موضوع پر گفتگو کرنے کا یہ مقصد کربلا کے واقعات کا تسلسل بیان کرنا تو نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس واقعہ کی وجہ سے اسلام پر جو اثر پڑا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے اسلام پر جو احسان کیا وہ کس طرح ہوا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں استقامت کے ساتھ کھڑے رہے، نہ تو آپ نے ان سے رحم کی بھیک مانگی، نہ مخالفین سے یہ کہا کہ میں تمہارے ساتھ کمپرومائز کر لیتا ہوں، نہ آپ نے یہ کہا کہ میرے ساتھ عورتیں ہیں، بچے ہیں، تو ان کی وجہ سے میں کوئی سمجھوتا کر لیتا ہوں۔ نہیں، آپ نے کہا کہ میں جس مقصد کے لیے آواز حق بلند کرنے کے لیے میں یہاں تک آیا ہوں، تو اب اس حق سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، بھلے میری جان چلی جائے۔ اپنے سامنے آپ کے بیٹے دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کے بھائی رخصت ہوئے، آپ کے بھتیجے رخصت ہوئے، تو آپ ان سب کی شہادت بڑے حوصلے کے ساتھ برداشت کرتے رہے، اور بالآخر آپ بھی شہید ہو گئے، لیکن اپنے نقطہ نظر سے اور اپنے اس منشور سے پیچھے نہیں ہٹے جو منشور آپ لے کر چلے تھے۔ اب اثر کی اگر ہم بات کریں تو اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے، سمجھوتا کر لیتے، تو یقین کریں کہ 1400 سال کی جو ہماری تاریخ ہے اس میں کوئی بندہ بھی کبھی بھی حق کے لیے کھڑے نہ ہوتا، اور لوگ کہتے ہیں کہ جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیت نے سب کچھ قبول کر لیا تھا اور حکمران کی اطاعت کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لیا تھا، تو ہم کس کھاتے میں آتے ہیں؟ لہٰذا جان بچانا ضروری ہے، حق بات کہنا اور حق کے لیے کھڑے ہونا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اور اس کا ہی یہ اثر ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کوفہ میں انقلاب آیا۔ مختار ثقفی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موضوع کو بنیاد بنا کر ان تمام لوگوں کو قتل کیا جو اس واقعہ میں ملوث تھے، اگرچہ وہ بھی ایک طالع آزما بعد میں ثابت ہوا، اور پھر جو ہے وہ مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ اور آپ کی شہادت کا یہ اثر ہوا کہ جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اہل مکہ اور اہل مدینہ انہوں نے خروج کیا، اگرچہ بعد میں اموی حکومت نے ظلم و ستم کے ساتھ مدینہ منورہ کے لوگوں پر غلبہ پا لیا، مکہ مکرمہ کے لوگوں پر غلبہ پا لیا، لیکن آپ بہرحال ایک آئیکن بن گئے، ایک سمبل بن گئے، آپ ایک ایسا امتیازی نشان بن گئے کہ بھئی اگر کوئی بندہ حق پر کھڑے ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے مثال جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں موجود ہے۔ اور پھر آپ جب شہید ہو جاتے ہیں، آپ کی بہن اور باقی لوگوں کو قید کر کے ملک شام لے جایا جاتا ہے، تو جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خطبات ہیں وہ بھی تاریخ کا حصہ ہیں،
اور آپ کے جو خطبات ہیں ان میں ہمارے لیے بڑی رہنمائی موجود ہے، اور پھر بعد میں بھی اہل بیت کے ساتھ وقتاً فوقتاً جو سلوک رہا اموی حکومت کا اور بعد میں عباسی حکومت کا بھی رہا، تو وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حق کی شمع روشن کی، اس حق کی خاطر قربانی دینے کے لیے بعد میں بھی لوگ کھڑے ہوتے رہے، اور آج بھی حق کے لیے لوگ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے ایک مثال قائم کر دی ہے۔ بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ، بہت مقصود لیکچر تھا جناب پروفیسر ڈاکٹر عابد ندیم صاحب کا۔ ہم آئندہ بھی جتنے بھی اسلامک موضوعات ہیں ان پہ جناب پروفیسر ڈاکٹر عابد ندیم صاحب سے استفادہ کرتے رہیں گے، اور ہمارے چینل کے جو ناظرین ہیں وہ بھی شکر گزار ہیں کہ کتنی بڑی علمی شخصیت نے ہمیں وقت دیا، اپنے گراں قدر وقت میں سے چند لمحات ہمارے لیے نکالے۔ نئے آنے والے قاضی اکرام بشیر آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پش کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔